إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورہ قصص کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، آخرت کے اس گھر کو ہم ان لوگوں کے حق میں کرنے والے ہیں جو زمین میں نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آخرت کی کامیابی ان بندوں کا نصیب ہے، ان بندوں کا مقدر ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں، بلکہ زمین میں عاجزی اور انکساری سے چلا کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین کی عظمت کو جو شخص بھی جانے گا اور اپنی حیثیت کو پہچانے گا، ہر اس شخص کے اندر ایک صفت ضرور پیدا ہوتی ہے جس صفت کو کہا جاتا ہے تواضع، عاجزی اور انکساری۔ رب العالمین کی کبریائی ہمیں عاجزی کا سبق پڑھاتی ہے، رب العالمین کی عظمت ہمیں انکساری کا سبق پڑھاتی ہے، رب العالمین کی عظمت ہمیں تواضع کا سبق پڑھاتی ہے۔ تواضع، عاجزی اور انکساری اس زمین پر انسان کے اندر بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میری جانب اس بات کی وحی کی ہے، جبریل امین میرے پاس یہ وحی لے کر آئے ہیں کہ انسانوں سب عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، ایک دوسرے کے حق میں نرم بن جاؤ، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کی حیثیت، انسان اگر اپنی حیثیت کو جان لے اور اپنی حیثیت کو پہچان لے تو پھر دور دور تک اسے اترانے کا اور تکبر کرنے کا کچھ بھی اسے حق حاصل نہیں ہے۔ آغاز کے اعتبار سے بھی دیکھ لو، انجام کے اعتبار سے بھی دیکھ لو۔ آغاز کے اعتبار سے انسان کیا ہے؟ آغاز اور ابتدا کے اعتبار سے انسان نطفے کا حقیر سا قطرہ ہے۔ انسان یہ جو زمین میں آنے کے بعد خدائی کے دعوے کرتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، آغاز کے اعتبار سے اس انسان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ نطفے کا حقیر سا خطرہ ہے وہ۔ اور انجام کے اعتبار سے اگر دیکھو تو کیا ہے؟ انجام کے اعتبار سے دیکھو تو یہ مٹی میں گھلنے ملنے سڑنے والا وجود ہے انسان۔ پھر کس بنیاد پہ فخر کرے، کس بنیاد پہ اترائے، کس بنیاد پہ تکبر کرے؟ اس لیے رب العزت کہتا ہے کہ انسانوں زمین پہ جیو، عاجزی سے جیو، انکساری سے جیو، تمہاری چال چلن سے
تمہارا تواضع، تمہاری انکساری، تمہاری عاجزی ٹپکنی چاہیے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی کہ میرے خاص بندے کون ہیں اور میرے خاص بندوں کی صفات کیا ہیں۔ پہلی ہی صفت کیا بیان کی رب نے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ آپ سورہ فرقان کا آخری پورا ایک رکوع پڑھیے، آخری پورا ایک پیج پڑھیے گا، پورا صفحہ مومنوں کی صفات، لیکن غور کیجئے کہ اس میں پہلی صفت قرآن نے کیا بیان کی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ زمین پہ چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں۔ ان کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ان کے چلنے سے ان کے مزاج، طبیعت اور اخلاق میں پایا جانے والا تواضع معلوم ہوتا ہے۔ تواضع کی چال، عاجزی کی چال اور انکساری کی چال، اسے قرآن نے رحمان کے بندوں کی پہلی اور اولین صفت قرار دیا۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے بھائیوں کہ میری اور آپ کی زندگی میں عاجزی اور تواضع کی صفت، انکساری کی صفت کیا معنی رکھتے؟ دیکھو، تواضع کا مطلب یہ نہیں، عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی عزت آپ کم کرے۔ انگریزی میں جیسے سیلف ریسپیکٹ جسے کہتے ہیں، اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان اپنی عزت آپ کم کرے؟ نہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت بیان کی کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، ہم میں سے ایک شخص چاہتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا لباس پہنے، اس کے جوتے اچھے رہے، اس کے چپل اچھے رہے، کیا یہ بھی عاجزی کے خلاف ہے؟ یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ نبی نے کہا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اچھا پہنو، اچھا لباس، اچھے جوتے، اچھے چپل، یہ تو اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ تمہارے اندر بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ۔ نبی نے کہا، میں جس تکبر کی بات کر رہا ہوں، جس غرور کی بات کر رہا ہوں، جس انانیت کی بات کر رہا ہوں، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ بطر الحق وغمت الناس۔ تکبر، آدھا تکبر حق کو جھٹلانا ہے اور آدھا تکبر لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تو مطلب سمجھ گئے کہ عاجزی اور انکساری وہ ہے کہ آپ کے اندر وہ صفت آنے کے بعد آپ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اس کے کپڑے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں، اس کی جھونپڑی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں، اس کے خاندان کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں۔ میرے اندر احساس برتری آئے کہ میں بہت اونچا ہوں اور سامنے والے کو میں سمجھوں یہ بہت کمتر ہے، یہ ہے غرور، یہ ہے تکبر۔ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ میں مالدار رہوں اور غریب کو بھی اپنے برابر سمجھوں، غریب کی بھی عزت کروں۔ عاجزی یہ ہے کہ میں علم والا رہوں، ایک ان پڑھ کی بھی میں عزت کروں، اس کی قدر کروں، اس کو حقیر نہ سمجھوں۔ عاجزی یہ ہے کہ میں ڈگری ہولڈر رہوں لیکن ایک عام سڑک پہ کام کرنے والی کی بھی عزت کروں، احترام کروں۔ یہ عاجزی، یہ تواضع ہے، اور یہ تواضع ہر مسلمان کے اندر مطلوبہ صفت ہے۔ اور حضرات، انسان کی یہ کمزوری ہے، ذرا سا مال آ گیا تکبر کرنے لگتا ہے، ذری سی قابلیت آ گئی تکبر کرنے لگتا ہے، ذرا سا نام ہو گیا تکبر کرنے لگتا، کوئی چھوٹا سا عہدہ مل گیا تکبر کرنے لگتا۔ الغرض انسان تکبر کرنے کے لیے بہانا چاہیے، بہت جلد تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مٹی سے بنے انسان کے لیے یہ صفت جچتی نہیں ہے۔ کبریائی اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے کہا العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ۔ کبریائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، اور جو کوئی مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے سزا دوں گا، عذاب دوں گا۔ یہ رب العالمین کی تنبیہ ہے بندوں کی۔ حضرات، تواضع، عاجزی اور انکساری کے حوالے سے اس کا سب سے بہترین نمونہ اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ کے نبی کی زندگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم تھے، اتنے عظیم کہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ اولاد آدم کے سردار تھے۔ آدم سے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور آپ سے عظیم کوئی انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ۔
اور اتنی عظمت کے باوجود پیارے نبی کی انکساری کے مظاہر اگر دیکھو گے نا، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ایسی عاجزی کے نمونے پیش کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو یوں خطاب کیا، کہا یا خیر البریہ، کہا یا خیر البریہ، اے مخلوقات کی سب سے عظیم ہستی، اے روئے زمین کی سب سے افضل ہستی۔ بات کوئی غلط تھی کیا؟ بالکل صحیح ہے۔ مخلوقات میں، انسانوں میں سب سے افضل آپ ہی ہیں۔ صحابی نے اسی الفاظ سے آپ کو خطاب کیا، کہا یا خیر البریہ، اے مخلوقات کی سب سے افضل ہستی۔ نبی نے فوراً کیا کہا؟ ذاک ابراہیم علیہ السلام، بھائی یہ لقب تو ابراہیم علیہ السلام کو دو، ابراہیم علیہ السلام اس لقب کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اس لقب کے زیادہ حقدار ہیں تو بدر جو آپ بھی حقدار ہوئے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے افضل آپ ہیں۔ پر آپ کی عاجزی تھی کہ آپ نے وہ لقب اپنے لیے لینے کے بجائے اپنے دادا جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھیرا۔ آپ اتنے بڑے تھے اور اتنے محترم تھے صحابہ میں، لیکن آپ کی عاجزی کا یہ عالم میرے بھائیوں، صحابہ میں اتنا مل جل کے رہتے تھے، باہر سے کوئی اجنبی آتا نا، اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا، اس میں آخر نبی ہیں کون؟ اپنا کوئی خاص امتیاز بیٹھک میں، لباس میں، کپڑے میں، حیت کچھ نہیں۔ اجنبی آنے والے اجنبی کو یہ پہچاننا مشکل ہوتا کہ اس بھیڑ میں نبی کون ہے۔ کئی ایک موقعوں پر ایسا ہوا کہ آنے والے اجنبی حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ بیٹھے، یہ ہیں شاید اللہ کے نبی۔ بعد میں بتانا پڑتا نہیں اللہ کے نبی یہ ہیں، آپ ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ہاں، چھوٹے بچے، اللہ کے نبی کا گزر چھوٹے بچوں پر سے ہوتا تھا۔ تعلیم کیا ہے؟ چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کریں، لیکن نبی کا تواضع دیکھو، چھوٹے بچوں پر سے گزر ہوتا۔ مدینے کی گلیوں میں چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں پر سے گزرتے ہوئے انہیں آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے، سلام کر کے گزرا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑا مظہر عاجزی کا کیا جانتے ہیں؟ لوگ اپنے نو مولود بچوں کو نبی کی خدمت میں لاتے تھے۔ جو بچے ابھی پیدا ہوئے، کس لیے لاتے تھے؟ تہنیک کے لیے، کھجور چٹانے کے لیے، شہد چٹانے کے لیے، نبی کی برکت حاصل کرنے کے لیے، کہ میرے بچے کے منہ میں، اس کے پیٹ میں جانے والی پہلی غذا نبی کا لعاب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چباتے تھے اور اس کو بچے کے منہ میں ڈالتے تھے۔ اس عمل کو تہنیک کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات اپنے نو مولود بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے تھے، اور اللہ کے نبی کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ وہ بچہ ماں کے ہاتھ میں ہے، باپ کے ہاتھ نہیں، آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اپنے ہاتھ میں لے لیتے، لوگوں کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیتے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا، یہ بچے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود جیسے ہی ملتی پیشاب کر دیتے نبی کی گود میں۔ اللہ، کبھی کسی حدیث میں کسی موقع پہ ایسا نہیں آیا کہ بچوں کے پیشاب کرنے پر نبی نے ناگواری کا اظہار کیا ہو، حرج محسوس کیا ہو، تکلیف محسوس کی ہو، اور یہ کہا ہو کہ آئندہ کسی بچے کو نہیں لوں گا۔ اللہ، بچے پیشاب کرتے تھے۔ اللہ کے نبی چونکہ کھانا نہیں کھایا بچہ، پانی چھڑکنا کافی ہوتا ہے، پانی منگواتے تھے، پانی چھڑک لیا کرتے تھے، پر لوگوں کے بچوں کا استقبال کرنا، انہیں اپنے ہاتھ میں لینا، انہیں اپنی گود میں لینا، انہیں تہنیک کرنا، یہ عمل کبھی اللہ کے نبی نے چھوڑا نہیں۔ آج ہم جانتے ہیں بعض بڑے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے، اپنے بچوں کو جھلانے کی فرصت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ سارا کام بیوی کرتی ہے، گھر کی خواتین کرتی ہیں، ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ سے بڑا، آپ سے زیادہ مصروف اور آپ سے بڑا مشن رکھنے والا اس زمین پر کوئی نہیں تھا، پر اللہ کے نبی کا تواضع، آپ کی انکساری، عام لوگوں کے ننھے معصوم بچوں کو اپنی گود میں لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، گھر پہ ہوتے نبی کیا کرتے تھے؟ ام المومنین نے کیا کہا؟ کان یرا فی محنت اہلہ، کہا کہ نبی جب گھر میں ہوتے تو گھر کے کام و کاج کرتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کام و کاج کی تفسیر خود ام المومنین نے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے،
جوتی کا اگر تسمہ ٹوٹ گیا ہے، آپ خود اپنے ہاتھ سے جوتی کا تسمہ بنایا کرتے تھے، لگایا کرتے تھے۔ کپڑا اگر پھٹ گیا ہے، آپ خود اس کپڑے کو اپنے ہاتھ سے سیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کیا اخلاق ہے، یہ کیسا تواضع ہے، یہ کیسی انکساری ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گھر میں جھاڑو دینے کی کبھی توفیق ہوئی ہے کیا؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، گھر کے برتن مانجنے کی کبھی توفیق ہوئی ہے کیا؟ ہم تو سمجھتے ہیں یہ سارا کام تو عورتوں کا ہے، یہ نبی ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، اور گھر کی خواتین کے ساتھ، اور گھر میں آپ کے معمولات یہ ہیں کہ گھر کے سارے کام و کاج میں اپنی فیملی کا، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کر رہے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور آپ کی انکساری کی ایک بہت بڑی علامت کیا ہے جانتے ہیں؟ معاشرے کے ضعیفوں، کمزوروں اور ناداروں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا۔ معاشرے کے ضعیف آپ سے بہت قریب تھے، اور آپ بھی معاشرے کے ضعیفوں، کمزوروں، ناداروں سے اتنے ہی قریب تھے۔ ایک مرتبہ مکی زندگی کی بات ہے، مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی آپ سے، کہا کہ محمد آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آ کر آپ کی گفتگو سنیں، آپ کی بات سنیں، آپ کا قرآن سنیں۔ ہم آئیں گے، پر ایک ہماری شرط، ایک ڈیمانڈ ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ آپ کی مجلس میں یہ جو غریب ہیں، یہ بلال، یہ عمار بن یاسر، یہ فلاں، یہ فلاں، ان غریبوں کو پہلے دور کیجئے، ہم جیسے بڑے لوگوں کو اگر آپ اپنی مجلس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آسمان سے فوراً وحی آ گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر، ہرگز ایسا نہ کرنا، یہ اللہ کے بندے جو کہ غریب ہیں، فقیر ہیں، کنگال ہیں صحیح، پر رب کے سچے بندے ہیں، صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان متکبروں کی وجہ سے، ان مغروروں کی وجہ سے، ان انانیت پسندوں کی وجہ سے، ان نفس پرستوں کی وجہ سے اللہ کے ان ضعیف کمزور بندوں کو ہرگز اپنی مجلس سے دور نہ کرنا۔ اور نبی نے اس آیت کے نزول کے بعد مشرکین مکہ سے کہا، میری مجلس میں آنا ہو، بنا شرط کے آؤ، بغیر ڈیمانڈ کے آؤ، تمہاری وجہ سے میں اپنے ان کمزور صحابہ کو دور نہیں کر سکتا ہے، ان کے رہتے ہوئے تمہیں آنا ہے، ورنہ تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ جمعے ہم نے وہ واقعہ سنایا، یعنی کمزوروں کے ساتھ اللہ کے نبی کا جو سلوک تھا، وہ آپ کے اخلاق کے عظیم پہلو کو اور آپ کی شخصیت میں پائی جانے والی عاجزی اور انکساری کے پہلو کو کس قدر نمایاں کرتا ہے۔ جب وہ کالی کلوٹی خاتون، بڑھیا صحابیہ، حبشی النسل خاتون، غریب خاتون، بوڑھی حبشی النسل، کالی کلوٹی، غریب، مسجد نبوی صاف کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی، ایک رات اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ نے یہ سمجھ کر، نبی سو گئے، آرام کر رہے ہیں، نبی کے آرام میں خلل نہ ہو، نبی کو بتایا نہیں، سیدھے لے گئے، غسل دیا، کفن پہنایا، صحابہ نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، راتوں رات بقیع قبرستان میں دفن کرائے۔ دوسرے دن صبح فجر ہوئی، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر کر مقتدیوں کی جانب متوجہ ہوئے، اور قربان جائیے، صحابہ ابھی انتظار میں ہیں کہ نبی اپنے اذکار سے فارغ ہو، رات بتائیں گے کہ کیا حادثہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جب متوجہ ہوئے اور وہ بڑھیا جس مقام پہ بیٹھا کرتی تھی وہاں نظر نہ آئی، صحابہ کے بتانے سے پہلے نبی نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا، بھائی وہ بڑھیا کیوں نظر نہیں آ رہی، وہ بڑھیا کہاں چلی گئی؟ اللہ اللہ، غیر معمولی بات۔ امیروں، مالداروں کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہوتا ہے، 2 دن نظر نہ آئے، ہم پوچھتے ہیں ان سے، آپ نہیں تھے، نور نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، اجالا نہیں تھا، آپ آ گئے، اجالا آ گیا، روشنی آ گئی، نور آ گیا۔ غریب کی اہمیت کو کوئی محسوس کرتا ہے؟ غریب سال بھی نظر نہ آئے کوئی پوچھتا ہے؟ یہ کیا اخلاق ہے نبی کے، یہ کیا تواضع ہے نبی کا، کیا انکساری ہے نبی کی۔ تھوڑی دیر سلام پھیرنے کے بعد ہر دن نظر آنے والی بڑھیا آج نظر نہیں آ رہی ہے۔ نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں، بڑھیا نظر نہیں آ رہی، ماجرا کیا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ابھی ہم بتانے ہی والے تھے،
رات اس بڑھیا کا انتقال ہو گیا اللہ کی. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کی نیند میں خلل نہ ہو، اس کے لیے ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، دفن کرا. اللہ کے نبی سخت غصہ ہوئے، کہا ہلا آذنتمونی بہا، ہلا آذنتمونی بہا، کہا کہ لوگوں بتانا تھا، جگانا تھا مجھے. اور پھر اللہ اکبر، اس صحابیہ کی برکت سے ایک سنت امت کو ملی. نبی نے کیا کیا؟ صحابہ کو لے کر بقیع قبرستان کا رخ کیا اور اس صحابیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھائی پھر سے. کیا سنت معلوم ہوئی؟ کہ اگر کسی کی نماز جنازہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ لوگ تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے قبر پہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. یہ سنت اس غریب صحابیہ کو لے کر اللہ کے نبی نے امت کو بتائی. یہ غریبوں کے ساتھ نبی کا سلوک، غریبوں کے ساتھ نبی کا رویہ، یہ بتاتا ہے کہ نبی کے اندر کیسا تواضع تھا. اور دیکھیے تواضع کا ایک اور بڑا مظہر کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنی گفتگو میں بعض ایسے موضوعات چھیڑتے تھے، بعض اپنی زندگی کے ایسے پہلوؤں پہ گفتگو کرتے تھے جن پہلوؤں سے آپ کی انکساری اور عاجزی ظاہر ہوتی تھی. کیسے؟ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو آپ نے حدیث میں فرمایا کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اور آپ نے کہا اپنے بارے میں وَكُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَىٰ قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةِ، کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اجرت لے کر، اجرت پر چرایا کرتا تھا. یہ جو بکریاں چرانے کی بات اللہ کے نبی پوری اہمیت سے، پورے اہتمام سے ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ کا تواضع ہے. کیوں جانتے ہیں؟ فرض کرو میں آج بہت بڑا امیر ہوں، فرض کرو کبھی میں آٹو ڈرائیور تھا جو دوسروں کی آٹو چلاتا تھا، میرے پاس اپنی آٹو بھی نہیں تھی، دوسروں کی آٹو چلاتا تھا. آج جب میں بنگلے میں ہوں، کوئی اگر مجھے یاد دلائے نا آپ آٹو بھی چلاتے تھے نا، ایک تھپڑ ماروں گا اس کو. میں نہیں چاہتا کہ میرے اس تاریک ماضی کو کوئی مجھے یاد دلائے. سمجھ رہے؟ میں بس آج کو دیکھ رہا ہوں، اور گزرا ہوا کل جب میں غریب تھا اسے یاد رکھنا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی کے اخلاق، آپ کا تواضع، آپ کی انکساری، نبی بننے کے بعد اور اعلیٰ مقامات پہ فائز ہونے کے بعد اللہ کے نبی اپنی اس ماضی کو یاد کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، نادار تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے. گو کہ اس بکریوں کے چرانے میں اللہ کی جانب سے بہت بڑی حکمت تھی کہ لوگوں کی قیادت، رہنمائی اور رہبری کی تربیت اللہ نبی کی کرنا چاہ رہا تھا. الغرض کہنا یہ ہے محترم بھائیوں بہنوں کہ تواضع اور انکساری کی صفت کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا سب سے بڑا نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں، یاد رکھو، ایسے حالات لاتا ہے جو حالات کے مجھے اور آپ کو عاجزی کا سبق پڑھاتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے ہم حالات سے سبق حاصل نہیں کرتے. ہر شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی پہلو سے ایسے حادثات ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس حادثے سے اسے عاجزی کا سبق لینا چاہیے کہ میرے اندر کہیں نہ کہیں کچھ غرور آیا ہے، لگتا ہے اللہ مجھے عاجزی کا سبق دینا چاہ رہا، پڑھانا چاہ رہا. ایسے حالات آتے ہیں اور ہم سبق حاصل نہیں کرتے. کیسی؟ اس کی ایک مثال اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی. سمجھ رہے؟ اونٹنی تھی اللہ کے نبی، اور وہ رننگ رائس میں بہت ماہر تھی، ہمیشہ فرسٹ آیا کرتی تھی، اور پورے مدینے میں پورے صحابہ کے درمیان مشہور کہ اللہ کے نبی کی اس اونٹنی کو کسی کا اونٹ ہرا نہیں سکتا ہے. ایک بار کیا ہوا جانتے ہیں؟ یہ بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری میں حدیث. ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، ایک بدو آیا، گمنام دیہاتی، گمنام بدو، اور اس نے اللہ کے نبی کی اونٹنی کے ساتھ کمپٹیشن کیا. اس بدو کی اونٹنی پہلے آ گئی، نبی کا اونٹ دوسرے نمبر پہ آ گئی. سارے صحابہ کو تکلیف ہوئی، سارے صحابہ کو تکلیف ہوئی. ارے نبی کا اونٹ سیکنڈ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ آ گیا. جو ہمیشہ فرسٹ نمبر لانے والا، فرسٹ رینک لانے والا، آج سیکنڈ ہو گیا نبی کا اونٹ. اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حق علی اللہ
اللہ یرفع شیئا الا وضعہ. اللہ کے نبی نے کہا اس دنیا میں اللہ کا قانون ہے، جس چیز کو بھی وہ ترقی عطا کرتا ہے اس کی ترقی کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد اس ترقی کو زوال ہونا ہی ہے. اللہ ہر چیز، جس چیز کی بھی دنیا کے ہر معاملے میں نبی نے کہا حقنا علی اللہ اللہ یرفع شیئا من الدنیا الا وضعہ. کہاں آج تک میری اونٹنی کا مقدر تھا کہ اس کی ترقی، اب اللہ نے اس کے حق میں، اللہ کا قانون ہے جس چیز کو بھی وہ رفت عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، سربلندی عطا کرتا ہے، ایک مرحلے کو پہنچنے کے بعد اللہ اسے زوال سے دوچار کرتا ہے. عاجزی کا سبق، اس طرح کے حالات، اس طرح کے واقعات جو مجھے بھی عاجزی کا سبق پڑھاتے ہیں. نہ مجھے مغرور ہونا ہے، نہ آپ کو مغرور ہونا ہے، نہ اپنی قابلیت میں مغرور ہونا ہے، نہ دولت میں مغرور ہونا ہے. نعمتیں ملی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرنا ہے اور ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کہیں غرور تو نہیں آ رہا. عروہ بن زبیر مشہور تابعی ہیں. حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب خلیفہ رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پانی سے بھرا ہوا مٹکا اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے مشکل سے لے جا رہے ہیں. میں نے کہا لا ينبغي لك یا امیر المؤمنین. عروہ بن زبیر نے کہا امیر المؤمنین، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین رہ کر آپ یہ کام کر رہے ہیں، پانی کا اتنا بڑا مٹکا اپنے کندھے پہ ڈھوئے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، یہ کام کسی اور سے لے لیے ہوتے. حضرت عمر نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا بھائی عروہ، مسئلہ یہ ہے میرے پاس یہ جو ممالک فتح ہو رہے ہیں، شہر فتح ہو رہے ہیں اور مختلف علاقوں کے وفود میری خدمت میں آنے لگے ہیں، ان مختلف ممالک کے وفود کے آنے سے میں محسوس کر رہا ہوں میرا نفس ذرا موٹا ہوا جا رہا، میں اپنے نفس کی سرکشی کو توڑ رہا ہوں، پانی ڈھو کر لوگوں کے سامنے اپنے نفس کی سرکشی کو توڑ رہا ہوں، اپنے میرا نفس جو موٹا ہو رہا ہے اسے سبق سکھا رہا ہوں کہ عاجزی انکساری کے سبق کو نہ بھولو اور تواضع اختیار کرو. اسے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے عاجزی. اسے اپنے اندر پیدا کرو اور خصوصاً مالدار اگر عاجزی اختیار کرے، ایک تعلیم یافتہ شخص اگر عاجزی اختیار کرے، ایک قابلیت رکھنے والا شخص عاجزی اختیار کرے، ایک ڈاکٹر عاجزی اختیار کرے، ایک عالم عاجزی اختیار کرے، ایک لیڈر عاجزی اختیار کرے، تو ان لوگوں کے اندر عاجزی کی صفت بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے. یاد رکھو عاجزی ہمیں خود کی نظروں میں چھوٹا کرتی ہے، اللہ کی نظروں میں بھی بڑا کرتی ہے، مخلوق کی نظروں میں بھی بڑا کرتی ہے. تکبر خود کی نظروں میں ہمیں بڑا دکھائے گا مگر ہم مخلوق کی نظروں میں بھی چھوٹے ہوں گے، اللہ کے نزدیک بھی چھوٹے ہوں گے. پر عاجزی خود کی نظروں میں ہمیں چھوٹا دکھائے گی، ہم خود کو چھوٹا سمجھیں گے مگر اللہ کی مخلوق ہمیں بڑا دیکھے گی، بڑا سمجھے گی اور اللہ کے نزدیک تو ہم بڑوں میں ہمارا شمار ہوگا ہی. اس لیے انکساری پیدا کی دی اور اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس کو کچلنا ضروری ہوتا ہے، تبھی یہ انکساری کی صفت پیدا ہو سکتی ہے. نبی نے کہا دو مسلمان جو بات نہیں کرتے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلافات ہو گئے، بات نہیں کرتے ہیں، نبی نے کہا کہ خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو آگے بڑھ کر سامنے والے کو سلام کر دے. انہیں جواب دے رہا ہے نہیں دے رہا الگ بات، سامنا ہوا آگے بڑھ کے سلام کر دیا، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے. کیونکہ اللہ کے پاس قانون یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ، من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کی خاطر خود کو چھوٹا کر لے اللہ اسے بڑائی نصیب کرتا ہے. جو اللہ کی خاطر تواضع اور عاجزی اختیار کرے اللہ اسے سر بلند کرتا ہے، اللہ اسے رفتیں عطا کرتا ہے. تو حضرات، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظر کو معیار نہ بناؤ. اللہ کے نزدیک ہماری حیثیت کیا ہے اس کو معیار بنا کر اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرو. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے اللہ کے نبی، ایک شخص بڑی اتراتے ہوئے گزرا، تکبر کی چال چلتے ہوئے گزرا.
بڑے متکبرانہ چال. اور وہیں ایک غریب صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک غریب اور بہت ہی نادار صحابی بیٹھے ہوئے تھے. نبی نے اس متکبر انسان کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا اس جیسے لوگ، اس جیسے مغرور لوگ زمین بھر کیوں نہ ہو، ان جیسے مغروروں کے زمین بھر ہونے سے بہتر ہے اس جیسا ایک عاجز انسان ہو، اس جیسا ایک غریب انسان، عاجز انسان ان جیسے متکبروں کی زمین بھر کی تعداد سے بہتر ہے. صحیح حدیث ہے، اسے یاد رکھنا. انکساری اپنے اندر پیدا کیجیے. وہ جو بخاری کی وہ ایک حدیث ہے، وہ بھی بڑا سبق دیتی ہے. وہ جو نبی نے کہا کہ کچھ بچے ہیں جنہوں نے معجزانہ طور پر ماں کی گود میں بات کی ہے، معجزانہ طور پہ گفتگو کی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی، قال انی عبداللہ. تو نبی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی اور 2-3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں معجزانہ طور پر گفتگو کی. اس میں ایک واقعہ کیا ہے جانتے ہیں؟ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ماں اپنے ننھے شیرخوار بچے کو دودھ پلا رہی تھی. وہ اپنی ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا. سامنے سڑک پر سے ایک متکبر انسان پوری شان و شوکت کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ گزرا. اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے سڑک پر سے گزرا. ماں نے اس انسان کو دیکھ کے کہا، ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے روشن دیکھنا چاہتی ہے. ماں نے کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ. ماں نے کہا اے اللہ میرے اس بچے کا مستقبل بھی اس جیسے انسان کی طرح کر دے. کیا لوگ آگے پیچھے، مال دولت، شان شوکت. اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا کر دے. نبی فرماتے ہیں دودھ پینے والا بچہ ماں کی چھاتی کو چھوڑ کے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس جیسا ہرگز نہ بنا. وہ ظالم تھا، جابر تھا، مغرور تھا، متکبر تھا. لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے ہرگز اس جیسا نہ بنا. اور پھر وہ دودھ پینے لگا. تھوڑی ہی دیر بعد ایک دوسرا منظر، ایک لونڈی، لوگ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں تو نے چرایا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے وہ کیا ہے. وہ کہہ رہی ہے لوگوں نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے. اور صرف اس کی زبان پہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ. مومنہ تھی، صادقہ تھی. لوگ تہمت دے رہے تھے، الزام دے رہے تھے، دھتکار رہے تھے، مار رہے تھے، اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنا. نبی فرماتے دودھ پیتے بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. وہ سچی مومنہ ہے، خانتہ ہے، عابدہ ہے. سمجھ رہے؟ یہ عاجزی انکساری کا نقطہ نظر ہے. تکبر اس کا انجام نہ دنیا میں اچھا ہے نہ آخرت میں اچھا ہے. اور انکساری، تواضع، عاجزی یہ دنیا میں بھی آپ کو سر بلند کرتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو اور ہمیں سر بلند کرتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے غرور اور انانیت اور تکبر سے توبہ کریں اور اپنے اندر انکساری اور تواضع کی صفت پیدا کریں. رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو یہ عظیم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.